ناظرین آداب، 29 اگست 2023 مطابق 11 سفر کے اودنامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں موسی رضا اور آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں اودنامہ میں شائع اہم خبروں کے خاصے سے۔ ہریانہ کے نو میں وشو ہندو پریشد لیڈروں کے ذریعے برج منڈل یاترا نکالنے کی ضد بالآخر پوری ہو ہی گئی۔ حالانکہ یہ یاترا انتہائی محدود تعداد پر مشتمل وی ایچ پی لیڈران نے نکالی اور ان کے ساتھ سیکیورٹی اہلکار بھی رہے تاکہ کسی بھی طرح کا ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وی ایچ پی، سرو جاتی ہندو مہا پنچایت اور بجرنگ دل کی اپیل پر ہندو تنظیم دوبارہ برج منڈل یاترا نکالنے کی ضد کر رہے تھے۔ ہریانہ حکومت اور نو ضلع انتظامیہ نے اس یاترا کے لیے اجازت نہیں دی تھی، لیکن پیر کی صبح انتظامیہ نے نلیشور مندر میں جلابھیشیک کے لیے سادھو سنتوں اور وی ایچ پی کے لوگوں کو اجازت دے دی۔ بتایا جاتا ہے کہ وی ایچ پی لیڈران برج منڈل یاترا پیدل نکالنا چاہتے تھے، لیکن اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ مندروں میں انہیں پولیس سیکیورٹی کے درمیان گاڑیوں سے پہنچایا گیا، جہاں جلابھیشیک کا عمل انجام دیا گیا۔ موصول اطلاع کے مطابق ہریانہ کے نو میں برج منڈل یاترا کے دوران ڈیوٹی پر تعینات سب انسپکٹر حاکم الدین کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا۔ حاکم الدین نو میں بڑکلی چوک پر تعینات تھے، ان کی ڈیوٹی آر اے ایف ٹیم کے ساتھ لگائی گئی تھی۔ بسلسلہ شہادت امام حسین دنیا بھر میں مجلسوں، سیمیناروں، جلوسوں اور جلسوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے کے تحت ہندوستان کے بنگلورو شہر میں بھی وہاں کے معروف سیاسی اور سماجی لیڈر اور کرناٹک کانگریس کمیٹی کے جنرل سیکریٹری آغا سلطان کے زیر اہتمام 31واں حسین ڈے منعقد کیا گیا، جس میں ملک کی معروف سیاسی اور سماجی شخصیات کے علاوہ مختلف ادیان کے روحانی پیشواؤں اور علماء کرام نے شرکت کی۔ امام حسین کی تعلیمات اور مقصد شہادت امام حسین کو عوام الناس تک پہنچانے کی غرض سے منعقد کیے جانے والے حسین ڈے میں کرناٹک کے نائب وزیر اعلیٰ ڈی شیو کمار، ریاست جموں اور کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ، معروف سنت اور ہندو مذہب کے روحانی پیشوا آچاریہ پرمود کرشنم، حلقہ مصطفیٰ آباد دہلی سے سابق ممبر اسمبلی اور کانگریس کے سینئر لیڈر حسن احمد، ممبئی سے ممبر اسمبلی امین پٹیل، سابق کرکٹر سید کرمانی اور فلم ایکٹر علی اصغر کے نام قابل ذکر ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سرکاری خدمات میں شامل ہونے والے نوجوان منتظمین سے اپیل کی کہ وہ شہری خدمات کی تیزتر فراہمی اور ٹکڑوں کے بجائے مستقل اور طویل مدتی حل فراہم کرنے کے لیے خود کو تیار کریں اور اس کے لیے ٹیکنالوجی کی مدد بھی لیں۔ سرکاری خدمات میں تعینات 51,000 سے زیادہ لوگوں کو تقرری کے خطوط کی تقسیم کے موقع پر ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے مسٹر مودی نے کہا، حکومت اور حکمرانی میں تبدیلی لانے کے مشن میں آپ سبھی نوجوان میری سب سے بڑی طاقت ہے۔ آپ سب اس نسل سے آئے ہیں جہاں سب کچھ صرف ایک کلک پر مل جاتا ہے۔ لوگ ہر سروس کی تیزتر فراہمی چاہتے ہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج کی نسل مسائل کا ٹکڑوں میں حل نہیں چاہتی، وہ مستقل حل چاہتی ہے۔ اس کے لیے عوامی ملازم ہونے کے ناطے آپ کو ایسے فیصلے لینے ہوں گے جو عوام کے لیے دیر پا فائدہ مند ہوں۔ وہیں کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے وزیر اعظم نریندر مودی کی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ وہ سرکاری ملازمین کو پروموشن لیٹر بانٹتے ہیں اور ان کے ساتھ فوٹو کھنچوا کر انہیں بھی سرکاری ملازمت میں نئی تقرری بتا کر تشہیر کرتے ہیں۔ مسٹر کھڑگے نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی صرف اپنی تشہیر میں یقین رکھتے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ سرکاری ملازمین کو پروموشن لیٹر دے کر بھی انہیں نئی نوکریاں دینے کے طور پر تشہیر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سالانہ 2 کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ کر کے مودی جی ماہانہ قسطوں کی شکل میں ہمارے نوجوان کو چند ہزار تقرری نامے بانٹ رہے ہیں۔ ڈورنڈا ٹریزری سے جڑے چارہ گھوٹالے معاملے میں سی بی آئی کی خصوصی عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ سی بی آئی کے اسپیشل جج وشال شریواستو کی عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے 125 ملزمین میں سے 35 کو بری کر دیا ہے اور 52 کو قصوروار قرار دیتے ہوئے 3 سال قید کی سزا سنائی ہے، جبکہ باقی ملزمین پر فیصلہ آنا ابھی باقی ہے۔ واضح رہے، بہار میں جب چارہ گھوٹالہ ہوا تھا تو اس وقت ریاست کے وزیر اعلیٰ لالو پرساد یادو ہوا کرتے تھے۔ اس دوران ڈورنڈا ٹریزری سے 36 کروڑ 59 لاکھ روپے ناجائز طریقے سے نکالے گئے تھے۔ یہ معاملہ 1990 سے 1995 کے دوران پیش آیا تھا۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج فروخ آباد ضلع کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی سروے کیا اور سیلاب متاثرین سے ملاقات کر ان کے درمیان راحتی اشیاء بھی تقسیم کی۔ وزیر اعلیٰ نے سیلاب سے متاثرہ لوگوں کو یقین دلایا کہ آفت کی اس گھڑی میں
مرکز اور ریاست کی حکومتیں ان کے ساتھ کھڑی ہیں۔ اس وقت ریاست کے 21 ضلعوں 721 گاؤں سیلاب کی زد میں ہیں۔ ریاست کے 12 اضلاع میں اوسط سے زیادہ بارش ہوئی ہے، باقی 63 ضلعوں میں سے 26 اضلاع میں معمول کی بارش ہوئی ہے اور 22 اضلاع میں اوسط سے کم بارش ہوئی ہے۔ 15 اضلاع میں خشک سالی کی صورتحال ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست بھر میں 2040 سے زیادہ کشتیوں کو بچاؤ اور راحت کے کاموں میں لگایا گیا ہے اور جانوروں کے لیے چارے کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ آئندہ 2024 کے لوک سبھا انتخاب اور تنظیمی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کو لے کر راشٹریہ علماء کونسل کے صوبائی عہدیداروں کی ایک اہم میٹنگ لکھنؤ واقع حسین گنج مرکزی دفتر میں منعقد ہوئی۔ میٹنگ کی صدارت صوبائی صدر ٹھاکر انل سنگھ نے کی اور مہمان خصوصی کے طور پر قومی صدر مولانا عامر رشادی شریک ہوئے۔ اس موقع پر پارٹی عہدیداروں نے ملک اور صوبے کے موجودہ سیاسی حالات پر چرچا کرنے کے ساتھ ہی آنے والے 2024 کے لوک سبھا انتخاب میں پارٹی کی مہم اور تیاریوں پر غور و خوض کیا۔ میٹنگ میں یہ بھی طے ہوا کہ 4 اکتوبر 2023 کو پارٹی کے یوم تاسیس کے موقع پر لکھنؤ میں ایک عظیم الشان پروگرام منعقد کیا جائے گا اور ساتھ ہی آئندہ انتخاب کی تیاری شروع کرتے ہوئے ضلعی سطح پر کارکن سمیلن کی شروعات کرے گی۔ سپریم کورٹ کے وکیل ونیت جندال نے سماجوادی پارٹی کے لیڈر سوامی پرساد موریہ کے خلاف پولیس میں شکایت درج کرائی ہے۔ گزشتہ دنوں انہوں نے ہندو مذہب کے حوالے سے ایک متنازعہ بیان دیا تھا۔ سپریم کورٹ کے وکیل ونیت جندال نے سوامی پرساد موریہ کے خلاف پیر کو دہلی پولیس میں شکایت درج کرائی ہے۔ ونیت جندال نے کہا کہ سوامی پرساد موریہ کا بیان گروپوں کے درمیان دشمنی کو فروغ دینے والا ہے، ان کے بیانات اشتعال انگیز اور توہین آمیز ہیں اور یہ قابل سزا جرم ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ہم جنون میں ہندو مذہب کے لیے مر سکتے ہیں، لیکن برہمنی نظام کے چالاک لوگ ہمیں قبائلی سمجھتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی لینگویج یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں ایک خصوصی لیکچر کا اہتمام کیا گیا، جس میں NCERT نئی دہلی کے پروفیسر فاروق انصاری نے درس و تدریس کے تکنیکی پہلوؤں پر قدر تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے طلباء کو ان نکات سے آگاہ کیا جن کی مدد سے مطالعے کو مفید اور کارآمد بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر سطح کی تعلیم کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں اور طلباء اگر اس سے ناواقف ہوں تو ان کی محنت کا وہ ثمر انہیں حاصل نہیں ہو پاتا جس کی انہیں توقع ہوتی ہے۔ زبان و ادب کی تدریس سے وابستہ اہم نکات کی وضاحت کرتے ہوئے پروفیسر فاروق انصاری نے کہا کہ متن کی صحیح قرات اور اس کے مفہوم تک رسائی اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے کہ جب زبان کی نزاکتوں اور ادب کی تخلیقی جہتوں سے پوری طور سے واقفیت ہو۔ شعاع فاطمہ تعلیمی و فلاحی ٹرسٹ کی میٹنگ فیض اللہ گنج واقع شعاع فاطمہ گرلز انٹر کالج میں منعقد ہوئی، جس میں طے کیا گیا کہ رواں سال کا شمیم نکت فکشن ایوارڈ 8 اکتوبر کو ایک بڑے اجتماع میں دیا جائے گا۔ یہ پہلا ایوارڈ ہے جو اردو فکشن کے لیے مخصوص ہے اور جو 50,000 روپے، شال اور مومنٹو پر مشتمل ہے۔ اب تک یہ ایوارڈ ہندوستان کے اہم افسانہ نگاروں کو دیا جا چکا ہے۔ ساتھ ہی لڑکیوں کے تعلیمی مسائل پر ایک سیمینار نومبر میں کرنے کا اعلان بھی کیا گیا، جس میں ماہرین تعلیم، ڈاکٹر، ماہرین نفسیات اور اساتذہ کو مدعو کیا جائے گا تاکہ اس اہم موضوع پر گفتگو کی جا سکے۔ اس کے علاوہ وقار رضوی صحافت ایوارڈ اور غریب طلباء و طالبات کے لیے تعلیمی وظائف دینے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ عہدنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق فرانس کے وزیر تعلیم کا کہنا ہے کہ اسکول میں طلباء کے لباس سے ان کی مذہبی شناخت واضح نہیں ہونا چاہیے۔ فرانس نے سرکاری اسکولوں میں پڑھنے والی طالبات پر عبایا پہننے پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ واضح رہے کہ مغربی ممالک میں بھی بعض مسلم خواتین اور لڑکیاں ڈھیلی فٹنگ اور تقریباً پورے جسم کو ڈھکنے والے لباس عبایا کا استعمال کرتی ہیں۔ فرانس کے وزیر تعلیم گیبریل اتال نے اتوار کو دیر رات گئے ایک فرانسیسی ٹیلی ویژن چینل TF1 پر انٹرویو کے دوران یہ اعلان کیا۔ انٹرویو کے دوران انہوں نے عبایا پر پابندی کا جواز پیش کرتے ہوئے کہا کہ جب آپ کلاس روم میں جائیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ محض طالب علموں کا لباس دیکھ کر آپ ان کے مذہب کی شناخت کر سکیں۔ امریکی سیکرٹری تجارت جینا ریمنڈو 4 روزہ دورے پر چین پہنچی ہیں۔ اس دورے کا مقصد دنیا کی 2 بڑی معیشتوں کے درمیان تجارتی تعلقات کو فروغ دینا ہے۔ جینا ریمنڈو کی آمد پر چینی وزارت تجارت کے عہدیدار نے ان کا استقبال کیا، جہاں وہ شنگھائی جانے سے پہلے پیر اور منگل کو بیجنگ میں چینی حکام کے ساتھ ملاقات کریں گی۔ ان کے ساتھ چین میں امریکی سفیر نکولس برنز بھی شامل ہوں گے۔ جینا ریمنڈو نے کہا کہ ہم ایک مستحکم تجارتی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں اور اس کا بنیادی مقصد باقاعدہ رابطہ ہے۔ ہمیں تنازعات سے بچنے کے لیے بات چیت کرنے کی ضرورت ہے۔ صومالیہ میں امریکی فضائیہ کے حملے میں وہاں کی ممنوعہ تنظیم الشباب کے 13 جنگجوؤں کے ہلاک ہونے کی خبر ہے۔ امریکہ افریقہ کمانڈ نے اتوار کے روز بتایا کہ صومالیہ کی مقامی حکومت کی درخواست پر امریکی مسلح افواج نے الشباب دہشت گرد گروپ کے خلاف فضائی حملہ کیا، جس میں اس گروپ کے 13 جنگجو مارے گئے۔ فوجی کمانڈ کے
بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ حملہ کسمایو شہر کے شمال مغرب میں 45 کلومیٹر پر قائم ایک ٹھکانے پر کیا گیا تھا۔ الشباب صومالیہ میں مقیم جنگجو گروپ ہے جو ممنوعہ تنظیم القاعدہ سے وابستہ ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نتنیاہو نے حماس کے سیاسی بیورو کے نائب سربراہ اور مغربی کنارے کے عہدیدار صالح العروری کو قتل کرنے کی دھمکی دی ہے۔ نتنیاہو نے العروری کو واضح پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے ان کے اشتعال انگیز بیانات اس وقت سنے جب وہ لبنان میں چھپے ہوئے تھے۔ نتنیاہو نے مزید کہا کہ حماس اور خطے میں ایران کے ایجنٹ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم ان کی دہشت گردی کی کوششوں کے خلاف ہر طرح سے لڑیں گے۔ نتنیاہو نے کہا کہ ملک کو اندر اور باہر سے دہشت گردی کی لہر کا سامنا ہے۔ پاکستانی عوام مہنگائی کی مار سے آج کل بری طرح بے حال ہے۔ بجلی بل، گیس اور ڈیزل پیٹرول کی بڑھی ہوئی قیمتوں کے سبب لوگوں کو گھر کا خرچ تک چلانا مشکل ہو گیا ہے۔ اس تعلق سے پاکستان کے عام لوگوں میں غصہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ حکومت کے ذریعے نافذ کیے گئے ہائی ٹیکس کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے پورے پاکستان میں ہزاروں لوگ سڑکوں پر اتر آئے ہیں۔ حکومت کی اعلیٰ بجلی شرحوں اور ٹیکس کے خلاف مظاہرے کے دوران ناراض مظاہرین نے ہزاروں کی تعداد میں بجلی بلوں کو نظر آتش کر دیا۔ راولپنڈی میں احتجاجیوں کا کہنا ہے کہ اس حکومت نے بنیادی ضرورت کی ہر چیز کی قیمت بڑھا کر چھوٹے کنبوں والے عام آدمی کے لیے گھر کا خرچ چلانا ناممکن سا کر دیا ہے۔ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ کی ویب سائٹ www.awadnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔